یہ اور اس کا خیال تھا کہ ادراک بالحواس سے کوئی حقیقی علم تو حاصل نہیں ہے، تو اس کے بنا صرف ایک رائے کام کی جا سکتی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں جو اس کے نظریہ علم پر علامہ اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تھیٹس میں موجود ہے۔ وہ وہاں جو ہے سقراط جو ہے افلاطون ظاہر سقراط کی زبان میں بات کرتا ہے زیادہ تر، سقراط کے ذریعے وہ علم کی تعریف کرتا ہے اور رائے کی تعریف کرتا ہے۔ رائے کا مطلب ہے اوپینین، اور علم کا اس کے یہاں تعلق جو ہے عالم غیر متغیر سے یا عالم دائمی سے، اور رائے کا تعلق متغیر عالم سے۔ اور کیونکہ متغیر عالم کا جو ادراک ہوتا ہے وہ حواس سے ہوتا ہے، تو اس لیے حواس سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کو وہ رائے کہتا ہے، اور جو دائمی عالم کا علم ہے اس کو اصل وہ علم کہتا ہے۔ تو یہ اس کے علم کی تعریف ہے۔ لیکن یہ جو دائمی علم ہے یہ حواس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حواس ہی کے ذریعے جب ہم حواس سے جس عالم متغیر کا ہم ادراک کرتے ہیں، اس کے پیچھے پھر عقل کی مدد سے ہم عالم دائمی کے ادراک کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ حواس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ علم کی بنیاد عقل ہے۔ تو عقل جو ہے حواس کے پیچھے حواس کے ذریعے ہمیں تغیر ملتا ہے، لیکن اس تغیر کے پیچھے عقل جو ہے ایک دائمی عالم دیکھتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ تغیر خود اپنی توجیہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ نظریہ علم جو ہے اس کے مواد و طبیعت سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اس سے تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حواس کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم جو ہمیں ملتا ہے وہ حواس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ حواس رائے، اور رائے کوئی بری چیز نہیں، مطلب یہ جو میں درخت دیکھتا ہوں یہ اس کو وہ رائے کہتا ہے، کیونکہ یہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی حواس سے جو مجھے اطلاع ملتی ہے اس پہ پھر میں عقل کی بنیاد پہ غور کرتا ہوں، تو اس کے پیچھے ایک دائمی چیز کا ادراک کرتا ہوں، اور وہ دائمی چیز جو ہے اس کا ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے جو غیر متغیر ہے، اور اس کو جو ہے عقل اس کا ادراک کرتی ہے۔ لیکن اگر حواس نہ ہوتی تو عقل پھر کیسے وہاں تک پہنچتی؟ تو عقل جو ہے حواس، یہ اس طرح کہیں گے، مطلب یہ کہ حواس کے ذریعے ہمیں ایک میوہ ملتا ہے، اور پھر عقل جو ہے وہ اس کے چھلکا نکالتی ہے، اس کے پیچھے جو اس کے چھلکا نکالتی ہے، اس کے نیچے جو کھانے کی چیز ہے وہ کھاتی ہے، اور پھر عقل جو ہے اس گٹھلی کو لیتی ہے جو اس کی بنیاد ہے۔ تو اس کی مثال اسی طرح سمجھ لیں آپ۔ تو اپینین یا رائے کی ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس کے، اور علم کی ایک اس کی ڈیفینیشن، اور اس کا تعلق جو ہے اس کی تعریفات سے اور اس کی مواد و طبیعت سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ تو اس لیے یہ جو کہا ہے کہ سقراط کے شاگرد رشید افلاطون کو بھی ادراک بالحواس سے نفرت ہے، اس کا خیال تھا کہ ادراک بالحواس سے کوئی حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے بنا پر صرف ایک رائے کام کر سکتے ہیں۔ یہ سارا مطلب یہ کہ درست نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے ان معنوں میں کہ اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ برعکس اس کے